اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ سلسلہ اور نہج البلاغہ پڑھے سیریز کے 8ویں حصہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور انشاءاللہ اسی ہفتہ سے ہم ایک اور نیا سلسلہ اپنے اس یوٹیوب چینل پہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہوگا آؤ صحیفہ کاملہ پڑھیں، جس میں ہم اس کے پہلے حصے میں صحیفہ کاملہ کا تعارف، اس کے سلسلہ اسناد کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد ہر حصہ میں انشاءاللہ صحیفہ کاملہ سے منتخب دعاؤں کا ترجمہ اور مختصراً تفسیر و تفصیل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے ان تبلیغاتی کاموں میں تقویت کا باعث بننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے لنکس جو ہیں ویڈیوز کے اور چینل کے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کمیونٹی میں، اپنے حلقہ باب میں یا واٹس ایپ کے گروپس میں، یا جہاں جہاں بھی آپ کی پہنچ ہو، جہاں جہاں بھی آپ اس کو شیئر کریں، کہ یہ ساری چیزیں اس دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے باعث تقویت ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آج امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو خطبہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اس میں آپ نے فقراء کو زہد اور قناعت اختیار کرنے کے حوالے سے، اور سرمایہ داروں کو ان سے یعنی فقراء اور مساکین سے شفقت کی ہدایت کی ہے، اور جہاں آپ نے فقراء کو، مساکین کو، غربا کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ قناعت کرنا اور زہد کو اختیار کرنے کا واعظ و نصیحت کا سلسلہ اس خطبے میں کیا، وہیں آپ نے سرمایہ داروں کو سوسائٹی کے اس طبقہ یعنی فقراء اور مساکین کے اوپر شفقت کرنے کی پرزور جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام اپنے اس خطبے کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ اما بعد، انسان کے مقسوم میں کم یا زیادہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا امر آسمان سے زمین کی طرف بارش کے قطرات کی طرح نازل ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پاس اہل و مال یا نفس کی فراوانی دیکھے تو اس کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مرد مسلم کے کردار میں اگر ایسی پستی نہیں ہے جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب بھی اس کا ذکر کیا جائے تو اس کی نگاہ شرم سے جھک جائے اور پست لوگوں کے حوصلے اس سے بلند ہو جائیں، تو اس کی مثال اس کامیاب جواری کی سی ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسا پھینک کر پہلے ہی مرحلہ میں کامیابی کا انتظار کرتا ہے، جس سے فائدہ حاصل ہو اور گزشتہ فساد کی تلافی بھی ہو جائے۔ یہی حال اس مرد مسلمان کا ہے جس کا دامن خیانت سے پاک ہو کر وہ ہمیشہ پروردگار سے دو میں سے ایک نیکی کا امیدوار رہتا ہے، یا دائی اجل آ جائے تو جو کچھ اس کی بارگاہ میں ہے وہ اسے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی اسے دنیا کے مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر اور محبوب ہے، یا رزق خدا حاصل ہو جائے تو وہ صاحب اہل و مال بھی ہوگا اور اس کا دین اور وقار بھی برقرار رہے گا۔ یاد رکھو، مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے، اور کبھی کبھی پروردگار بعض اقوام کے لیے، بعض لوگوں کے لیے، بعض طبقات کے لیے، گروہوں کے لیے ان دونوں یعنی مال دنیا اور عمل صالحہ کو جمع بھی کر دیتا ہے۔ لہٰذا خدا سے اس طرح ڈرو جس طرح اس نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا خوف اس طرح پیدا کرو کہ پھر معذرت نہ کرنی پڑے۔ عمل کرو تو دکھانے سنانے سے الگ رکھو، یعنی مولا کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی عمل کرو، جو بھی عمل صالح کرو، اس کو تشہیر سے یا شہرت طلبی سے جو ہے الگ رکھو، دکھانے اور سنانے یعنی لوگوں کو بتانے، ہر محفل میں اس کا ذکر کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے اس عمل صالحہ کی تشہیر یا اس نیکی کے کام کی تشہیر، اس سے مولا فرما رہے ہیں کہ اس عمل سے تم محفوظ رہو۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو، جو شخص بھی غیر خدا کے واسطے عمل کرتا ہے، خدا اسے اسی شخص کے حوالہ کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ کی نیت جو عمل کی ہے وہ قربتاً اللہ نہیں ہے، خالصاً رضائے الہی اس سے مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود ہے کہ لوگوں میں نام نیکی ہو جائے، یا فلاں شخص پہ میرا ذرا تاثر پڑ جائے، یا کمیونٹی میں، سوسائٹی میں کوئی تاثر پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے مقصود نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے، اور قیامت میں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ انسان یہ اپنے اعمال گنائے گا، میں نے صدقہ اتنا کیا، میں نے حج اتنے کیے، زکوٰۃ اتنی دی، نمازیں ایسے پڑھی، تو اس کو پھر یہی کہا جائے گا، یہی ارشاد خداوندی ہوگا اس وقت کہ تم نے جس کام کا عمل صالحہ کا نیت اور ارادہ جس لوگوں کو دکھانے یا جو بھی اس کے لیے شہرت کے لیے وہ کیا، جو بھی وہ سارے آج اجر تجھے وہی دیں گے۔ ہاں، جو اجر تو نے خالصتاً میری رضا کے لیے کیا ہے اس کا اجر میری بارگاہ سے تجھے ملے گا۔ اگر نمازیں پڑھی ہیں کہ نمازی مشہور ہو تو تم مشہور ہو گئے، اجر مل گیا جی۔ اگر مال و دولت صدقہ کیا ہے کہ لوگوں میں بڑی سخی کلاؤ تو لوگوں میں سخی کلوانا شروع ہو گئے تھے، اجر ختم، یہاں پہ آپ کوئی اس کا مزید آپ کو وہ نہیں ملے گا۔ اور اگر اسی طرح
تم یہ چاہتے تھے کہ زیادہ نمازیں یا زیادہ وہ پڑھو تاکہ تمہاری عمر میں رزق میں عجیب برکت ہو یا دنیاوی حاجات کی جو طلبی ہے اس میں آسانی ہو جائے، تو تمہیں وہ سب کچھ مل گیا، لہٰذا آج تمہارا دامن خالی ہے۔ تو اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں معذرت کہ جب بھی عمل کرو تو خالصتاً الا اللہ کرو، اللہ کے لیے کرو۔ پھر فرماتے ہیں میں پروردگار سے شہیدوں کی منزل، نیک بندوں کی صحبت اور انبیاء کرام کی رفاقت کی دعائیں کرتا ہوں۔ یعنی مولا کائنات ہماری تربیت کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ میں پروردگار سے شہیدوں کی منزل یعنی شہادت پانے کی تمنا، نیک بندوں کی صحبت یعنی جب بھی بیٹھوں، جب بھی جو میرا حلقہ باب ہو وہ نیک بندوں پہ جو واعظ و نصیحت سے جڑے ہوں، جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوں، ان میں بیٹھنے کی جو ہے وہ دعا کرتا ہوں، اور انبیاء کرام کی رفاقت یعنی انبیاء کرام کا جو ایک سلسلہ تھا، جو ایک طریقہ کار تھا کہ اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانا، بندے بندے تک پہنچانا، اس کی راہ میں زحمتیں برداشت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، ان کی رفاقت کی دعا کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ایھا الناس، یاد رکھو کہ کوئی شخص کس قدر بھی صاحب مال کیوں نہ ہو جائے، اپنے قبیلہ اور ان لوگوں کے ہاتھ اور زبان کے ذریعے دفاع کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ انسان کے بہترین محافظ ہوتے ہیں اور اس کی پراگندگی کے دور کرنے والے، اور مصیبت کے نزول کے وقت اس کے حال پر مہربان ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں امیر المومنین علی علیہ السلام جو خاندانی ایک نظام ہے یا صلہ رحمی کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، یا خاندان کے سے میل جول رکھو، چاہے ایک سلام کے ذریعے کیوں نہ ہو، یا اگر مال و دولت والے ہو تو اپنے اس مال و دولت کے تکبر میں اپنے آپ کو خاندان سے الگ نہ کر لو کہ اب وہ میرے لیول کے نہیں ہیں، ان کا کیلیبر میرے جیسا نہیں ہے۔ یہاں اس طرف مولا علی اشارہ فرماتے ہوئے واضح و نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ تمہارے ہاتھ ہیں، تمہارے زبان ہیں، تمہارے مشکل وقت میں یا دشمنی کے خاص کر مواقع کے اوپر بہترین محافظ ہوتے ہیں، اور تمہارے اوپر لگنے والی تہمتوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے جس قدر بھی صاحب مال ہو جاؤ، اپنے خاندان سے الگ نہ ہونا، اپنے خاندان سے کٹ کے نہ رہنا۔ پھر فرماتے ہیں پروردگار بندے کے لیے جو ذکر خیر لوگوں کے درمیان قرار دیتا ہے وہ اس مال سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جس کے وارث بعد میں دوسرے افراد ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو ساری زندگی آپ نے سچ جھوٹ بول کے، محنتیں کاٹ کے، کشتیں مشقتیں کاٹ کے جو مال و دولت جمع کیا ہوتا ہے، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مال و دولت اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور خود خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے ذکر خیر لوگوں کی زبان سے جاری کرتا ہے وہ بہتر ہے، چونکہ وہ الفاظ پھر آپ کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ تو اس طرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اقربا کو محتاج دیکھ کر اس مال سے حاجت برابری کرنے سے گریز نہ کرے، جو باقی رہ جائے تو بڑھ نہیں جائے گا اور خرچ کر دیا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے اقربا میں کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو مولا کہتے ہیں اس کی مدد سے اپنا ہاتھ نہ کھینچ لینا اس مال کے ڈر سے کہ کم ہو جائے گا خرچ کرنے سے، نہیں، اس میں برکت ہوگی۔ اور اگر یہ پڑا رہے گا، تم خرچ نہیں کرو گے ان کے اوپر اس امید پہ کہ یہ محفوظ رہے، تو اس نے ڈبل نہیں ہو جانا، زیادہ نہیں ہو جانا، اس نے جتنا ہے اتنا رہنا ہے۔ اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے ان پہ خرچ کر دو گے تو یقیناً اس میں برکت ہوگی، یہ بڑھے گا اور آخرت میں بھی بہرحال اجر محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ جو شخص بھی اپنے عشیرہ اور قبیلہ سے ان کی مدد سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو اس قبیلہ سے ایک ہاتھ رک جاتا ہے اور خود اس کے لیے بے شمار ہاتھ رک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے قبیلہ، اپنی قوم، اپنے خاندان میں کسی کی مدد کے لیے اپنا ایک ہاتھ روکتے ہو تو تمہاری مدد کے لیے اٹھنے والے 70 ہاتھ جو فیوچر میں تمہاری مدد کے لیے اٹھنے تھے یا تمہاری مصیبت کے وقت تمہارے اوپر انہوں نے سایہ کرنا تھا، وہ 70 ہاتھ رک جاتے ہیں، بے شمار ہاتھ رک جاتے ہیں۔ تو اس لاجک کو سمجھو۔ پھر فرماتے ہیں جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے وہ قوم کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جو نرم مزاجی رکھتا ہے مال و دولت ہونے کے باوجود، وہ اپنی قوم میں، قبیلہ میں، خاندان میں ہمیشہ کے لیے نیک نامی اور ان کی محبت کو پا لیتا ہے۔ سید رضی نے اس مقام پر تھوڑا سا تفسیر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر غفیرہ کثرت کے معنی میں ہے، جس طرح جمع کثیر کو جمع کثیر کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں غفیرہ کے بجائے افوا جو منتخی اور پسندیدہ شے کے معنی میں سے ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے حاشیہ میں جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں اگرچہ اسلام نے بظاہر فقیر کو غنی کے مال میں یا رشتہ دار کو رشتہ دار کے مال میں شریک نہیں بنایا، لیکن اس کا یہ فلسفہ کہ تمام املاک دنیا کا مالک حقیقی پروردگار عالم ہے اور اس کے اعتبار سے تمام بندے ایک جیسے ہیں، سب اس کے بندے ہیں اور سب کے رزق کی ذمہ داری اسی کی ذات اقدس پر ہے۔ اس امر کی علامت ہے کہ اس نے ہر غنی کے مال میں ایک حصہ فقیروں اور محتاجوں کا ضرور قرار دیا ہے، اسے جبراً واپس نہیں لیا ہے، بلکہ خود غنی کو انفاق کرنے کا حکم دیا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی مال و دولت جو آپ کو دی ہے، جو اس میں فقراء کا اور مساکین کا حصہ رکھا ہے، کوئی جبراً اس کو فزیکلی آ کے نہیں لے لیتا، بلکہ آپ کو مجھے انفاق کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور بہترین خرچ یہ ہے کہ پہلے اپنے اہل و عیال، اہل خاندان، اہل محلہ، اہل علاقہ، اہل شہر، یہ ایک کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، اہل و عیال میں دیکھیں، اگر وہاں کوئی محتاج اور اس طرح کا نہ ملے اہل محلہ میں دیکھیں، وہاں نہ ملے اپنے علاقہ جہاں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے کا وزٹ کیجئے، اہل شہر یعنی شہر والوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آگے مختلف طریقہ کار ہیں۔ پھر آپ کے خطبے کا ایک حصہ جس میں اطاعت خدا کی دعوت دی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے میری جان کی قسم میں حق کی مخالفت کرنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جہاد کرنے میں کوئی نرمی کر سکتا ہوں نہ سستی کر سکتا ہوں۔ خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے فرار کر کے اس کی رحمت میں پناہ لے لو۔ اس کے غضب یعنی اس کی نافرمانیاں کرنے سے بچو، اس کی رحمت میں پناہ لے لو، مطلب جو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اس راستے کو اختیار کرو۔ پھر فرماتے ہیں اس راستہ پر چلو جو اس نے بنا دیا ہے، یعنی صراط مستقیم، اور ان احکام پر عمل کرو جنہیں تم سے مربوط کر دیا گیا ہے، یعنی جو احکام جن سے تمہیں مربوط کر دیا گیا ہے، جنہیں بجا لانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، وہ کرو، اس راستے پر چلو، اور جن سے بچنے کا کہا گیا ہے ان سے بچو۔ اور آگے پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ پھر مولا فرماتے ہیں اس کے بعد میں علی ابن ابی طالب تمہاری کامیابی کا آخرت میں بہرحال ذمہ دار ہوں، چاہے دنیا میں یہ حاصل ہو نہ ہو۔ یہ 3 لائن کا مولا کا خطبہ، اس کے اوپر میری ایک الگ سے بھی ویڈیو ہے امام علیہ علیہ السلام کا کھلا خط کے نام سے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیے گا۔ اس کی میں نے تفسیر اس ویڈیو میں پیش کی ہے کہ اس میں دیکھیں مولا کائنات ہمیں اللہ سے ڈرنے کا، سب سے پہلے اس کے غضب سے فرار کر کے اس کی رحمت میں پناہ لینے کا، اس کے دین پر چلنے کا، اس کے احکامات کو اختیار کرنے کا بطور لائف سٹائل، بطور آپشنل نہیں، اور احکام جن سے منع کیا گیا ان سے بچنے کا حکم دے کر پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کرتے ہو تو اس کے بعد میں تمہاری کامیابی کا آخرت میں بہرحال ذمہ دار ہوں، یعنی شفاعت کے عنوان سے دنیا میں چاہے تم کامیاب ہو نہ ہو، دنیا تو مومن کے لیے ہے ہی نہیں ہے، اس میں واضح مولا نے فرما دیا ہے۔ اب وہ سارے کنسیپٹ جو ملنگیت اور صوفیت نے ہم پہ لاگو کیے ہوئے ہیں، ہمارے ذہنوں میں راسخ کیے ہوئے ہیں، یہ مولا کا 3 لائن کا خطبہ اس سارے کنسیپٹ کو دھو ڈالتا ہے، واش کر دیتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی مختلف قسم کی یہ جو قوالیوں اور قصیدوں میں ہمیں ایک سراب دکھایا جاتا ہے، خوشنما وہ خواب دکھائے جاتے ہیں، جب حقیقت میں سیرت امیر المومنین اور تعلیمات معصومین کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مومن جو ہے وہ اہل بیت سے مربوط ہو گیا، وابستہ ہو گیا اور نام سے علی علی کرنا شروع ہو گیا، معجزات پڑھنا شروع ہو گیا تو بس وہ سارے مسائل سے حل ہو گیا۔ اسی میں مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں چاہے تم کامیاب ہو نہ ہو، آخرت میں ذمہ دار ہوں کہ جو میں نے اوپر چیزیں بتائی ہیں، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کے دین کو اختیار کرنا، بری چیزوں سے فرار اختیار کرنا، صراط مستقیم پر چلنا، ان چیزوں کو یہ مولا نے ایک قسم کی آپ کو کنڈیشنز بتا دی ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے پہلے ان چیزوں کو اختیار کرو، اور پھر آخرت میں انشاءاللہ ہم تمہاری کامیابی باوسیلہ شفاعت، بعنوان شفاعت اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔